الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 38 آ گیا جی، اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فصل الامر بالشیء یدل علی حسن المعمول به۔ امر کسی چیز کا جب ہوگا، حکم ہوگا، یہ دلالت کرے گا اس معمول بھی جس کا آرڈر کیا جا رہا ہے، اس معمول بھی کے حسن پر۔ اب ذرا اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تاکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جب آرڈر کسی چیز کے کرنے کا ہوگا اور کرنے والا صفات والا ہوگا تو لازماً جو اس نے آرڈر کیا وہ آرڈر بھی کیا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا، کیونکہ اچھا آدمی کبھی برا آرڈر نہیں دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جتنا آرڈر کرنے والا جتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا اس کے معمول بھی میں بھی صفات اتنی ہی اعلیٰ ہوں گی، اور جو سب سے بڑا ہوگا تو اس کا آرڈر بھی سب سے بڑا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ اب ساری کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو اس کا آرڈر بھی سب سے، اور سب سے زیادہ خوبیوں کا، صفات و کمالات کا مالک وہ ہے، تو پھر اس کے آرڈر میں بھی اسی طرح سب سے زیادہ حسن ہوگا، اور جس سے وہ روکے گا تو پھر اس میں قبح برائی، قباحت، شناعت بھی اسی درجے کی ہوگی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ حرام کا درجہ ہے، نہیں میں مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے، لیکن قبح ضرور ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی اس میں گاڑ باڑ، دال میں کالا کالا ہوگا۔ اور جس کا آرڈر کیا ہے وہ چاہے ہمیں بظاہر سمجھ آئے نہ آئے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی، چاہے بظاہر ہمیں خدا نخواستہ ناپسند بھی ہے لگے، ناگوار لگے، جس طرح قرآن کریم جہاد کے بارے میں نہیں کہتا وہ کرہ لکم، تمہیں ناپسند بھی لگے لیکن پھر بھی شاید کہ تمہارے لیے بہتر ہو، آسان تو ہے پوچھے ہو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تمہید بانی، تمہید سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں آگے۔ اس تمہید کے بعد دوسری چیز جو آپ نوٹ کریں وہ یہ، یہاں اختلاف ہے۔ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں حسن اور قبح یہ شرعی ہیں، حسن اور قبح شرعی ہیں۔ علیم صاحب حسن کا تعلق کس سے؟ امر سے ہے، اور قبح کا تعلق کس سے ہے؟ نہیں سے۔ حسن اور قبح کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ابو الحسن اشعری؟ یہ شرعی ہے، یعنی شریعت کے آنے سے پہلے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، شریعت کے آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یعنی کسی چیز کا حسن اور اس کی قبح اگر معلوم ہوئی ہے کسی چیز کی، تو یہ کس کے بعد معلوم ہوئی ہے؟ شریعت، تو یہ شرعی ہو گئے۔ اچھا، ان کے مقابلے میں ہیں ابو منصور ماتوریدی، گزرا ہے پیچھے نا، یہ کہتے ہیں دونوں عقلی ہیں۔ دونوں عقلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نفس الامر میں، نفس الامر کا مطلب ہے بنفسہ فی ذاتہ، حسن اور قبح پہلے سے موجود تھے، حسن اور قبح پہلے سے موجود تھے، البتہ امر اور نہی نے آ کے اس سے پردہ اٹھایا ہے، امر اور نہی نے آ کے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جاٹوی سی مثال، بوٹیاں، جڑی بوٹیاں نفع والی نقصان والی، پہلے سے موجود تھا نفع نقصان، حکیم صاحب نے آ کے جو بتلایا ہے یہ جڑی بوٹی ایسی ہے اور یہ ایسی ہے، تو اس نے پردہ اٹھایا ہے، نفع نقصان پہلے سے اس کے اندر کیا تھا اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دوسرا قول کس کا؟ ابو منصور ماتوریدی۔ ویسے تو ہم ابو منصور ماتوریدی کو زیادہ لیتے رہتے ہیں کلام میں، علم کلام میں، ٹھیک ہے نا، اور شوافع اشعری کو لیتے ہیں، لیکن ادھر ہم نے اشعری کو لیا ہوا ہے۔ اشعری کی بات زیادہ بہتر ہے، اول زیادہ بہتر ہے۔ اول کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے کیا؟ شریعت کے آنے کے ساتھ، یعنی وہ جو ہے وہ چیز واضح ہوئی ہے۔ ہو گئی یہ بات؟ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ کبھی ایسے ہوگا کہ نفس الامر کی طرف کبھی شریعت جائے گی، راہ یاب ہوگی، اور کبھی شریعت، یعنی شریعت بھی جو ہے نا
شرعی حکم کی طرف کبھی ایسے ہوگا کہ عقل بھی رایاب ہوگی اور کبھی عقل رایاب نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ شرعی حکم تو آ گیا لیکن اب کبھی کبھی عقل بھی اس تک رسائی کرے گی اور کہے گی ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی عقل سے وہ چیز معلوم نہیں ہو رہی ہوگی. مثالیں، مثال کے طور پر جھوٹ، سچ. سچ اچھی چیز ہے، حسن ہے. جھوٹ بری چیز ہے، قبح ہے. آئی بات سمجھ؟ اب یہ جو چیزیں ہیں اس کی طرف عقل بھی گئی ہے، یہ تو شریعت نے آگے واضح کر دی ہیں، لیکن اس کی طرف کون گئی ہے؟ عقل بھی گئی ہے. عقل نے بھی کہا ہے سچ اچھی چیز ہوتی ہے اور جھوٹ ہو. اسی طرح قتل بری چیز ہے، زنا بدکاری، مطلب زنا بالجبر تو خاص طور پر وہ تو سب منع سمجھتے ہیں، تو وہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس قسم کی چیزیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن تک عقل نہیں پہنچی ان کے قبح تک، شریعت نے حکم لگایا ہے. مرد اپنے پائنچے اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے، نیچے کرے گا تو گناہ کبیرہ. اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ ایک ہی کرو گی نہیں آتی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ نیچے کرنا گناہ صغیرہ نہیں ہے، خاص کر تکبر کی روح سے کبیرہ ہے. عقل نہیں مانتی. اچھا شریعت نے ہمیں حکم کیا ہے داڑھی ایک قبضہ رکھنے کا. آپ کو کہا ہے جی ایک قبضہ رہو، کاٹ رہو، یہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، یہ تو ثقافت ہے، کلچر ہے. تو نہیں، اب عقل مانے نہ مانے شریعت کو صرف لے کے چلیں. جس طرح میں نے اذان کی مثال دی تھی کہ حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں دائیں بائیں پھرتے ہیں تو عقل کہتی ہے آپ اسپیکر سامنے رہ جاتے ہیں، آواز کم ہوتی ہے. نہیں. سود کو لے لیں جی، سود کو. سود عقل کہتی ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے 10 لاکھ روپے لیے ہے، 10 لاکھ کو وہ لے کے کاروبار کر رہا ہے، آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ 10 لاکھ خود کاروبار کرتے تو 15 ہو جاتا شاید. اب 15 وہ کرے گا، آپ کو بھی 10 لے گا دے گا اور 2 سال بعد دے گا. جب 2 سال بعد دے گا تو یہ 10 لاکھ کی ویلیو 8 لاکھ کی ہو جائے گی. تو یار آپ کو کچھ دے نا، کیوں نہیں دیتا؟ ظلم ہے. لیکن شریعت کہتی ہے 1 روپیہ 36 بار بدکاری سے بڑھتا ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ عقل کی روح سے وہاں تک پہنچ سکتے نہیں. شریعت کہتی ہے نیچے سے بس ہونا چاہیے نا، پاؤں کے موزوں کے، عقل کہتی ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اوپر سے. تو یہ چیزیں ہیں اس لحاظ سے. اچھا اب یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرتی ہیں. اسی طرح دیکھیں رمضان کا آخری روزہ حسن والا ہے قبح والا ہے، اور اگلے دن کا یکم شوال کا روزہ قبح والا ہے. دونوں روزے. تو اس کے قبح کو کس نے واضح کیا؟ اس کے حسن کو کس نے واضح کیا؟ صحیح ہو گیا. تو اس لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں. اچھا الامر اب چلیں جی آگے. یہ اس تمہید کو جو بھی ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے بیان کی ہے. فصل الامر بشیء ہے کہ امر کسی چیز کا یدل دلالت کرتا ہے علی حسن المامور بھی، مامور بھی کے حسن پر. اذا کان الامر جب یہ امر آرڈر دینے والا، امر کرنے والا حکیمن حکیم بھی ہو، حکمت والا بھی ہو. حکیم سے مراد کڑیاں حکیم نہیں. اچھا حکمت والا، دور رس. اچھا لأن الامر، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کی مثال دیں گے نا. لأن الامر کیونکہ امر لبیان، اس بیان کے لیے ہے کہ ان المامور کے مامور بھی جو ہے، مما اس میں سے ینبغی جو مناسب ہے، ان یوجد کہ پایا جائے. فقتضا ذالک پس یہ امر حکیم جو ہے تقاضا کرے گا ذالک حسن ہو، اس کے حسن کا. کیا مطلب؟ یعنی مامور بھی کے بابت امر جو آیا ہے وہ مامور بھی کے حسن کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ عامر عظیم حکیم ہے. عامر عظیم حکیم ہے تو اس کے آرڈر پھر جو ہے وہ مامور بھی کے حسن کا تقاضا کرتا ہے. اس کا ثم المامور بھی، پھر مامور بھی فی حق الحسن، حسن کے حق میں اگر آپ دیکھیں جو ہوتا ہے، جو مامور بھی فی حق الحسن ہوتا ہے، نوعان اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. حسن بنفسہ، کبھی کبھی حسن اس کی اپنی ذات کی وجہ سے آ جاتے ہیں. وہ حسن لغیرہ، کبھی کبھی حسن غیر کی وجہ سے آتا ہے. ذرا توجہ رکھیے جی، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کبھی کبھی حسن اس کی اپنے ذات کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، حسن اپنے ذات کی وجہ سے آتا ہے، اور کبھی حسن کیا ہے؟ اس کے غیر کی وجہ سے آتا ہے. اچھا مامور بھی اپنی ذات کی وجہ سے اس کا حسن آتا ہے. اب نیچے حاشیہ نمبر 5 میں تشریف لائیے. حاشیہ نمبر 5 میں آگے حاشیہ نمبر 5 میں ہے کہ
वामा फी कैफियत हुस्न फ़अरबात व अनवाइन, 4 किस्में बनती हैं। लिअन्नल हसन बिनफ्सी, क्योंकि हसन बिनफ्सी नौआन, इसकी कितनी किस्में बनती हैं? 2। नंबर 1 हसनुन ला यहतमिल सुकूता, कभी हसन ऐसा होगा जो 1 सेकंड के लिए भी साकित नहीं हो सकेगा। बताइए इसकी मिसाल? ईमान। अलीम साहब 1 मिनट ऐसे ईमान का पीछे होते हैं। इस ईमान से मुराद है तस्दीक बिल क़ल्ब, इक़रार बिल लिसान नहीं है। अच्छा, इक़रार बिल लिसान ज़रा शर्त का दर्जा ऊपर है, तस्दीक बिल क़ल्ब है। ये 1 सेकंड के लिए भी जुदा हुआ आदमी काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। वह हसन नंबर 2 वह हसन यहतमिलुहु, और कभी हसन ऐसा होगा कि जो सुकूत का एहतिमाल भी रखेगा। सुकूत का एहतिमाल भी, मसलन नमाज साकित हो भी जाती है, साकित कर दी जाती है। अब समझिए ज़रा, साकित हो जाती है, साकित जब पढ़ता है इंसान तो साकित हो जाती है ना, और कभी कभी अल्लाह की तरफ से साकित हो जाती है। मसलन आयजा, नाफिसा, हाँ जनावत पकड़ी आ गई जनावत नहीं, आयजा नाफिसा के ऊपर, ठीक है क्या? या वहाँ मजनून या मगशी, जिसको गशी तारी की बेहोश हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों नजर में आगे तीसरे आगे जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं आपको? आगे कह रहे हैं वल कज़ालिकल हसन लिगैरिही, इसी तरह ये तो हसन लिनफ्सी ही हसन है। देखें, ईमान में हुस्न अपनी जात की वजह से किसी गैर की वजह से? ना जी, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, ईमान की अपनी जात की वजह से हुस्न है। और उस ये पहली किस्म है जो सुकूत को कबूल नहीं करती। दूसरी किस्म इसकी वो है नमाज, नमाज की भी अपनी जात में हुस्न है और ये सुकूत को कबूल करती है। मैंने मिसालें दे दी, आपने मिसालें। अब आगे है हसन लिगैरिही, जो दूसरे की वजह से हसन बनता है, और उसकी आगे 2 किस्में, मा यहसुलु ज़ालिका बिफ़िअलिल मामूरी बिही, जो हासिल हो जाएगा मामूर बिही के अदा करने के साथ ही। मसलन जिहाद, जिहाद की अपनी ज़ात में कोई हुस्न नहीं है। जिहाद में तो लोगों को मारना दाड़ना है, खून बहाना है, उसमें हुस्न आता है इलाही कलिमतिल्लाह की वजह से, दफ़े शर की वजह से, दफ़े फितना की वजह से। सही हो गया, गैर की वजह से आया है। लेकिन जब आप जिहाद करेंगे तो फितना को अलग करना, दफ़ा शर करना, इलाही कलिमतिल्लाह करना आपको अलग से करना पड़ेगा। ये जिहाद के साथ ही होता रहेगा। जी जी, ये जिहाद करेंगे साथ साथ शर खत्म होता रहेगा, इस्लाम बुलंद होता रहेगा। अल जिहाद, जिहाद को कहा है ज़रवतुल इस्लाम, इस्लाम की चोटी है। अच्छा, अब दूसरी किस्म वो होगी, अब आपके ज़हन में आया होगा, अब दूसरी किस्म वो होगी कि जो हासिल, जो आप जिसमें हुस्न गैर की वजह से आया होगा, लेकिन इसको अलग अदा करना है, गैर को अलग अदा करना है। मिसाल के तौर पर वजू, क्या जी? वजू, वजू तो पानी डोलाना है, पानी बहाने का नाम है। पानी खाम आप अपने चेहरे पर, आप ये पानी गुजार तो ये कि पानी की डोल दो, लेकिन इसमें हुस्न आया है नमाज की वजह से, गैर की वजह से आ गया। लेकिन क्या वजू करने के साथ नमाज भी अदा हो जाएगी या अलग से अदा करनी? समझिए बात को। इसी तरह ये होगी वजू की नमाज। इसी तरह साई इलल जुमुआ, जब जुमा की तरफ आओ तो फसा उला निकला, बे छोड़ो और जरा तेज आओ, ठीक हो गया। अब बताइए, वैसे दौड़ना, मस्जिद की तरफ तेज आना, इसमें कोई हुस्न है? ये हुस्न किसकी वजह से आया है? जुमा का एहतिमाम। अब मुझे बताइए, क्या दौड़ने के साथ जुमा भी अदा हो जाएगा? ये है, 4 तो समझ गए होंगे। अब आइए जी किताब की तरफ। कहते हैं फल सुम्मल मामूर फिल हाकिल हुस्नी नौआनी हसनुन बिनफ्सिही हसनुन लिगैरिही। फल हसन, पस हसन बिनफ्सिही, अपनी जात के एतबार से, मिथलुल ईमान, जैसा कि अल्लाह पर ईमान लाना। आमिनू से ऑर्डर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। व शुक्रुल मुनइमिल हकीकी, और मुनइम हकीकी कौन है? अल्लाह की जात। और मुनइम हकीकी का शुक्र बजा लाना। ऑर्डर किधर आया हुआ है? अमर, वशकुरूली वला तकफुरून। वसिद्क़, और सच्चाई किधर आया हुआ है ऑर्डर? क़ुलू क़ौलन सदीदा। वल अदल, अदल किधर आया हुआ है? एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। वस्सला अक़ीमुस्सला व नहविहा मिनल इबादातिल खालिसा। इसी तरह दीगर इबादत खालिसा। इनमें देखिए हुस्न अपनी जात में पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी आगे अदा साथ होते नहीं होते, वो गड़बड़ में इन्होंने मिसालें दे दी।
فحکم هذا النوع پس اس نوع کا حکم جو ہے انه اذا وجب العبد ادا جب بندے پر اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے لا يسقط ساقط نہیں ہوتا الا بالادا مگر ادا کرنے کے ساتھ ہی ساقط ہوگا وهذا اور یہ مامور به کا بجا لانا نیچے لکھا ہوا بیتیان ماموری فیما اس میں لا يحتمل السقوط جو سقوط کو ایک سیکنڈ کے لیے قبول نہیں کرتا علیم صاحب مثل الایمان باللہ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ غُبَارًا وہ دوسرا وہ جو سکوت کو تھوڑا تھوڑا قبول کرتا ہے جیسے کہ نماز آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اقرار باللسان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان عمار بن یاسر کا واقعہ پڑھا ہوگا جن کو کافروں نے بہت مارا کہو کلمہ کفر کلوا دیا وہ روتے روتے پریشان حضور کی طرف آئے کچھ مارے بہت زیادہ تشدد کیے بڑی زبان تو کلوائے تو آپ علیہ السلام پر آیت نازل ہو گئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان دل مطمئن ہے جی جی اس میں اختلاف ہو جاتی ہے ہمارے ہاں ہو جاتی ہے ہمارے یہاں کیونکہ اس میں نفس اختیار باقی رہتا ہے جہاں نفس اختیار باقی ہو وہاں ہو جاتی ہے لکھ کے دے تو ہاں پھر نہیں اگر لکھ کر دے دے اور منہ سے نہ بولے اور لکھتے وقت ایقاء طلاق کی نیت بھی نہ کرے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہو گیا یہاں پر جی وَلَهَذَا قُلْنَا اسی پر ہم کہتے ہیں کہ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ ادا کرنے کے ساتھ بھی ساقط ہوتا ہے او بِإِسْقَاطِ الْعَامِرِ یا عامر ہی اسے ادا ہٹا دے عامر کیسے ہٹائے گا جی کوئی حیض وغیرہ آ جائے وغیرہ چیزیں آ جائیں جسے لکھا ہوا ہے كَمَا أَسْقَطَ الصَّلَاةَ بِاعْتِرَاضِ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ وعلى هذا اور اسی پر قلنا ہم کہتے ہیں اذا وجبت الصلاۃ جب واجب ہو گئی نماز في اول وقت میں سقط الواجب بالادا ساقط ہو جائے گا یہ واجب الادا نمازی کی نماز پڑھنے کے ساتھ او باعتراض الجنونی یا لگ گیا اس کو اعتراض مانے لگ گیا چمٹ گیا اس کو الجنون عارض ہو گیا اس کو جنون صاحب جنون کون ہے جی جنان ہے جنان ہے نا اچھا جنون ہے اچھا اس کے اوپر جو ہے حیض اور ایسا حیض جو ہے نفاس اور نفاس بھی آخر الوقت آخری وقت میں آخری وقت یعنی اس نہیں پڑھی آخری ٹائم میں پہنچ لی ایسی تماسی کو معاملہ شروع ہو گیا تو اب گناہگار تو نہیں ہوگی نا کیونکہ آخر وقت تک اپنے پیچھے پڑے اس کو موقع ملتا رہتا ہے فی آخر الوقت بے اعتباری ان الشرع ویسے بھی جبریل امین نے ایک دن نمازیں شروع وقت میں پڑھائی ہیں دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی ہیں اور فرمایا آپ کی نمازوں کا جو وقت ہے وہ ان دو وقتوں کے وہ الگ بات ہے کہ مستحب وقت کون سا ہے جلدی پڑھنی ہے دیر سے پڑھنی ہے وہ پھر امام شافعی امام ابو حنیفہ کے وقتوں میں اختلاف چل رہے ہیں فی آخر الوقت بے اعتباری ان الشرع کی شریعت نے اسقطها آئی اسقط الصلاۃ نماز کو ساقط کیا عنہ اس مکلف سے عند هذه العوارض نوارض کے لگنے کے وقت ولا يسقط بضيق الوقت بضيق الوقت دونوں پڑھ دو اور نہیں ساقط ہوتا یہ وقت کے تنگ ہونے کے ساتھ وعدم الماء اچھا وقت تنگ ہو چلے پھر بھی یہ چیز یہاں سے اصول یاد رکھیں بدل موجود ہو تو چیز ساقط نہیں ہوتی بس بدل موجود ہو تو چیز ساقط اگر وقت تنگ ہو گیا نہیں پڑھتا ہے اس میں تو ادا تو قضا ہو جاتی نا بس قضا اس کا بدل موجود ہے وہ عدم الماء اگر پانی نہیں ہے تو تیمم اس کا بدل موجود ہے نیچے لکھا ہوا ہے حتی یجب علیہ التیمم واللباس اگر لباس نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے ونحوی جیسے اور جیسے نیچے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں جیسے اشتباہ قبلے میں پڑے گا قبلہ کدھر ہے کوئی بتانے والا کمپاس شاس کوئی موبائل نیٹ شیٹ نہیں ٹھیک ہے تو متبادل کیا ہے تحری یہ والا مجتہد تو ہر آدمی ان پڑھ بھی مجتہد ہے یہ والا یہ اجتہاد کر سکتا ہے یا اکراہ ترک نماز کے ترک کرنے پر اکراہ وغیرہ جو بھی صورت ہوگی اس کے اندر اچھا جہاں بدل موجود ہے وہاں نہیں ہوگا نا وہاں تیمم آپ نے اس میں پڑھا ہوگا قدوری وغیرہ میں تیمم اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں وضو ٹوٹ گیا ہے وہ پھر دس تیمم یا جنازہ میں کیونکہ ان کا بدل نہیں لیکن جمعہ میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ جمعہ کا بدل موجود ہے کون والنوع ثانی دوسری قسم آ گئی من المامور به مامور به کی دوسری قسم کون سی ہے جس میں مامور به کو الگ سے ادا کیا جاتا ہے اصل کو الگ ادا کیا جاتا ہے پیچھے کیا تھا جی ساتھ ساتھ ادا ہو رہے تھے نا پچھلے جو تھے کیا تھے نا ابھی دوسری قسم شروع ہو گئی کس کی شروع ہاں ٹھیک ہے نا
ابھی دوسری قسم شروع ہو گئی ہے. پہلی کیا تھی؟ حسن بنفسی ہی تھی، اور اب کیا ہو گئی ہے؟ حسن بغیرہ آ گئی. آسان دوسری قسم ما یکون حسن بواسطہ غیر واسطے غیر کے ساتھ وذالک، یہ اسی طرح ہے. اچھا یہ جو دوسری قسم شروع ہوئی ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں. مثلا یہ جو ابھی شروع ہو رہی ہے اس میں معمول بھی کو الگ ادا کرنا ہے اور اصل کو مطلب وہ جو معمول بھی سے اس کو ادا، ان دونوں میں الگ الگ واسطہ اور وہ دوسری چیز الگ ہوگی. لیکن دوسرے میں کیا ہوگا؟ معمول بھی کو ادا کرنے کے ساتھ وہ چیز بھی ساتھ کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی، اصل مقصود بھی ادا ہو جائے گا. مثلا دیکھیں ما یکون حسن ذالک مثل السعی، مثل سعی، جیسے کہ تیز تیز آنا الی جمعہ، جمعہ کی طرف. آرڈر ہے نا کہ تم تیزی سے آؤ جمعہ کی طرف، دوڑنے کا آرڈر نہیں ہے. والوضوء صلاح، والوضوء نماز کے لیے. فإن السعی حسن بواسطہ، سعی کے اندر حسن جو ہے بواسطہ کونہ مفضیا، کہ یہ پہنچانے والی ہے ادائے جمعہ، جمعہ کے ادا کرنے کی طرف، اس کی وجہ سے حسن آیا. والوضوء، اور وضو حسن، یہ اچھا بنایا حسن آیا اس میں بواسطہ کونہ مفتاح للصلاۃ، کہ یہ چابی بنتی ہے کس کی؟ نماز کی. وحکم هذا النوع، اس نوع کا حکم کیا ہے؟ کون سی نوع؟ ما یکون حسنا بواسطہ انه یسقط، یہ ساقط ہو جائے گا کون؟ معمول بھی. کس کیسے؟ بسقوط تلک الواسطہ، اس واسطہ کے ساقط ہونے کے ساتھ، واسطہ کے ساقط ہونے کے ساتھ. یعنی جب یہ نماز کے لیے چابی نہیں رہے گا تو وہ نماز وہ بھی اس کے اوپر نہیں رہے گی. جب یہ نماز کی طرف پہنچانے والا نہیں رہے گا سائی، تو وہ سائی بھی واجب نہیں رہے گی. مثلا جیسے دیکھیں حتی ان السعی، یہاں تک کہ سعی لا یجب، واجب نہیں علی من، اس شخص کے اوپر لا جمعہ، من لا جمعہ علی، جس پر جمعہ ہی واجب نہیں. جب جمعہ واجب نہیں ہے تو باہر سے کسی کو بتا دیں مل لو. اچھا جب جمعہ واجب نہیں ہے، ہاں جی، تو جب جمعہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا جی؟ اس پر جمعہ کے لیے صحیح بھی وہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں حسن تو اس کی وجہ سے آئے. ولا یجب الوضوء، اور جب وضو واجب نہیں ہے علی من، اس پر لا صلاۃ، جس پر نماز ہی نہیں ہے، جیسے کل حائض و من الفسا، تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے وضو کا بھی وجوب نہیں، کیونکہ اس کا حسن تو وضو اس نماز کی وجہ سے آ رہا ہے. ولو سعی الی جمعہ، اور اگر اس نے سعی کی پھر بھی جمعہ کی طرف، کس من علیہ جمعہ، جس پر جمعہ تھا. فحمل مکرہن، اس کو چاہ کھڑیا کسزم، اغوا کر کے دا، الی موزن آخر، کسی دوئی طرف کھڑ کے، غیر الجامع کا سوٹ آئے گا نہیں، قبل ایما اقامت الجمعہ، قبل جمعہ کی نماز قائم ہونے کے چھوٹ گیا تو یجب علیہ السعی ثانیاً، مسیدی بولو چاہ کھڑے اصل آگے صحیح کر کے گئے تھا سب چاہ، اور پھر اتھوئے تھا تک صحیح اس پر واجب ہو جائے گی. اچھا ولو کان معتکفاً، اور اگر معتکف بن کے بیٹھا تھا پھر جامع مسجد، جامع مسجد کے اندر ہی، تو جامع مسجد کے انٹر کی دوئی مسجد نہیں جو لگتا نا، کیونکہ تھا جمعہ ہونے یکون السعی ساقطاً، یہ سعی اس کے اوپر سے ساقط ہوگی کیونکہ پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی حصول المقصود بدون سعی، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا بغیر سعی کے، مسجد میں پہلے تو بیٹھے تھے، ہم کیسے سعی کر لیں. وکذالک، اور اسی طرح لو توضا، اگر وضو کرے، من کون؟ من اراد الصلاۃ، جو نماز کا ارادہ رکھتا ہو، فاحدث قبل صلاۃ الصلاۃ، پس وہ اس کو وضو ٹوٹ جائے اس کا نماز کے ادا کرنے سے پہلے، یجب علیہ الوضوء ثانیاً، اس پر دوبارہ وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ حسن کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ نماز سے، وہ ابھی نہیں ہوئی. ولو کا ابھی وہ نہیں پڑھی نا، جتنی بری ٹوٹ سی اتنی بری کر سی، کیوں وہ حسن آدھا جا سی، نماز نہیں پڑھی تھی. ولو کان متوضیا عند وجوب الصلاۃ، اور اگر وہ اس نے وضو کیا عند وجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کے وقت، لا یجب علی تجدید الوضوء، اب اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وضو کی تجدید ہو. والقریب، کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی قریب قسم ایک اور ہے جس میں معمول بھی کے ادا کرنے سے وہ چیز بھی اصل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ادا. من هذا النوع الحدود والقصاص والجهاد، فإن الحد، حد جو ہے حسن، اس میں اندر حسن آ جاتا ہے. حد میں تو آپ کسی کو پکڑ کے مارتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں، اس میں کون سا حسن ہے؟ لیکن حسن کیوں آتا ہے؟ بواسطہ الزجر، آپ نیچے لکھا ہوا ہے منع المتمردین، متمردین سرکش لوگوں کی سرکشی نکالنے کے لیے آپ ڈانٹ پلاتے ہیں. عن الجنایتی، تاکہ وہ جرم سے رک جاویں. والجہاد، جہاد وہ جو حسن، وہ حسن ہے بواسطہ دفع الشر، دفع شر الکفرتی، کافروں کے شر کو دفع کرنے کے لیے، وإعلاء کلمۃ الحق، اور کلمہ حق کے بلند کرنے کے لیے. ولو فرضنا، اور اگر ہم فرض کر لیں عدم الواسطہ، اس میں عدم واسطہ
یعنی اس میں واسطہ کو عدم اس کا عدم فرض کر لیں. لا یبقى ذلك مامورا بھی تو یہ معمور بھی اس میں باقی رہتا نہیں. کیا مطلب جب آپ دفع شر کفار کے شر کو ختم کرتے ہیں, دفع فتنہ کو ختم کرتے ہیں, تو جہاد رہے گا, جہاد خود فتنہ بن جائے گا. صحیح ہو گیا, جہاد خود کیا بن جائے گا, فتنہ. آپ معاشرے کو سرکش لوگوں کی تباہی سے بچانا, یہ نکال دیں تو کسی کا ہاتھ کاٹنا کوئی جائے وہ بھی فتنہ بن جائے گا. اچھا ولو فإنه لولا الجنایت, پس اگر نہ ہوتی جنایت لا یجب الحد, حد بھی نہ ہوتی. ولولا الكفر المفضی, چلتے ہیں, اور اگر نہ ہوتی مفضی الی الحراب, اگر یہ کفر نہ ہوتا لے جانے والا, مفضی الی الحراب, لڑائی تک لے جانے والا. لا یجب علی الجہاد, اس پر جہاد بھی واجب نہیں. عام سیمپل کافروں کو جو جزیے دے کے رہتے ہیں, خراج دے کے رہتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, جنگجو نہیں ہوتے, تو ان کو مارنا, ان کے ساتھ جہاد کریں گے ہم؟ ان کا تو ذمہ ہی اسلامی سلطنت کے اوپر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.